مجھے چند دن قبل یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک کے سفیر کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ سفیر اس سے پہلے ویتنام، قازقستان اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ مجھے اس کے ملک کی وزٹ کا اتفاق ہو چکا تھا، چنانچہ ایک سفارتی تقریب میں اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کے ملک کے مختلف مقامات کا ذکر شروع کیا اور یوں ملاقاتیں ہونے لگیں اور آخر میں اس سے تفصیلی ملاقات ہو گئی۔ یہ 3 ماہ قبل پاکستان میں تعینات ہوا تھا۔ ہمارے ملک کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن تجربے کی وجہ سے 3 ماہ میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ ملاقات میں اس نے ویتنام اور انڈونیشیا کا ذکر کیا۔ اس کا کہنا تھا میں 1990 کی دہائی میں جب پہلی مرتبہ ویتنام گیا تو وہ ملک ایک گاؤں تھا۔ ہوچی من سٹی میں صرف ایک ریستوران تھا اور ایک سڑک۔ شام کے بعد شہر میں کوئی سرگرمی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے جوتے بھی ملائیشیا اور سنگاپور سے منگوانے پڑتے تھے۔ لیکن پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک نے ترقی کی اور آج جب میں ویتنام کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ دنیا بھر سے سیاح وہاں جا رہے ہیں اور اس کی ایکسپورٹس بھی $370 بلین ہو چکی ہے۔ ملک بھی صاف ستھرا اور پرامن ہے۔ انڈونیشیا بھی میرے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ میں پہلی مرتبہ بالی گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹیکسی بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ ریستوران کے نام پر چھوٹا سا کھوکھا تھا، لیکن پھر اس نے انگڑائی لی اور یہ بھی بڑی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ قازقستان بہرحال ایک امیر ملک ہے، اس کے پاس قدرتی وسائل ہیں، لیکن یہ بھی اس کے باوجود پسماندہ تھا۔ الماتے ایک ہی بڑا شہر تھا اور اس کے بعد ٹھنڈا یک صحرا تھا۔ سردیاں بہت طویل اور مشکل ہوتی تھیں، لیکن پھر میرے سامنے آستانہ جیسا جدید شہر بنا اور آج یہ ملک سینٹرل ایشیا کا مرکز ہے۔ میں اب پاکستان آیا ہوں۔ میں نے 3 مہینوں میں جو چیزیں نوٹ کی ہیں میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے لمبا سانس لیا اور بولا، پاکستان کی عالمی مارکیٹ میں شہرت اچھی نہیں۔ یہ سرحدوں سے باہر دہشت گردی، لاقانونیت، فراڈ اور بھیک کا سمبل ہے۔ دنیا اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تو میری گورنمنٹ اور میرے سابق سفیر کے تمام نوٹس منفی تھے۔ مجھے سختی سے کہا گیا تھا تم نے کسی کو ویزا نہیں دینا، شام کے بعد گھر سے نہیں نکلنا اور کسی لوکل پر اعتبار نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی شروع میں گھبرایا ہوا تھا، مگر پھر میں نے اسلام آباد میں گھومنا شروع کیا تو یہ شہر اور یہ ملک مجھے مختلف لگا۔ اسلام آباد حقیقتاً ایک خوبصورت اور قابل رہائش شہر ہے۔ لوگ بھی بہت مہمان نواز اور ہیلپ فل ہیں، مگر اس کے باوجود اس کا عالمی تاثر منفی کیوں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ آپ کے پاس 65% نوجوان ہیں، یہ بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہیں، لیکن ملک اس کے باوجود غریب کیوں ہے؟ میں حیران ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور جامع تھا۔ اس کا کہنا تھا، آپ لوگ ابھی تک سسٹم نہیں بنا پائے۔ آپ نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ مثلاً میں جب یہاں آیا تو میں 100 یورو تبدیل کرانے کے لیے منی چینجر کے پاس گیا۔ اس نے ویزا دکھانے کا کہا۔ میں نے جواب دیا، میں ڈپلومیٹ ہوں، مجھے ویزے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب تھا، میں ویزے کے بغیر آپ کی کرنسی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں اس کے بعد 3 منی چینجرز کے پاس گیا، مگر کسی نے پیسے تبدیل نہیں کیے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی میں آپ کو یوروز دے رہا ہوں، لے نہیں رہا، اور میں آپ کے ملک میں رقم خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے راستے میں بھی اتنی رکاوٹیں ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، میرے ڈرائیور نے مجھ سے یوروز لیے، وہ گیا اور چند سیکنڈ میں روپے لے آیا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کے ملک میں بیسک اسٹرکچر بھی نہیں بنا ہوا۔ دوسرا ملک میں پچھلے 2 سال سے عملاً کوئی حکومت نہیں۔ میرے ملک کی کمپنیاں یہاں کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ بات کریں؟ ملک میں عملاً کوئی اتھارٹی موجود نہیں۔ بیوروکریٹس عارضی ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کون ڈیل کرے گا؟ نگران حکومت صرف نگرانی کر سکتی ہے، فیصلہ نہیں۔ لہٰذا یہاں اتھارٹی کا کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن میں آپ لوگوں کا بہت وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ جیسے تیسے اوپر نیچے کر کے یہ کنفیوژن ختم کریں تاکہ ملک چل سکے۔ IMF اور ورلڈ بینک بھی ڈیل سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرتا ہے اور آخر میں فائل سائٹ پر رکھ دیتا ہے، اور یہ رویہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اس کا کہنا تھا، میں نے چند دن قبل ایک سفارتکار سے پوچھا، پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے؟ اس کا جواب تھا 8 فروری کو ہوں گے، لیکن کس سن میں ہوں گے یہ میں نہیں جانتا، اور یہ دنیا کی آپ کے الیکشن کے بارے میں رائے ہے۔ ہم سب یہاں سفارتکاری اور بزنس کے لیے ہیں۔ ہماری موجودگی کا اگر ہمارے اور آپ کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہمارے لوگ یہاں نہیں آئیں گے،
اور آپ کے لوگ ہمارے ملک میں نہیں جائیں گے تو پھر سفارتکاری اور بزنس کیسے ہوگا؟ ہمارے لوگ دہشت گردی، طویل بیوروکریٹک سسٹم اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہاں نہیں آتے، جبکہ آپ کے لوگوں کو ویزے نہیں ملتے اور یوں دو قوموں کے درمیان انٹریکشن نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں بزنس اور سفارتکاری دونوں مار کھا رہی ہیں۔ آپ ملک میں استحکام لے کر آئیں، وقت پر الیکشن ہو، حکومت کو بھی پتہ ہو وہ کتنے عرصے کے لیے ہے اور دنیا بھی اس کی مدت سے واقف ہو، سسٹم کو بھی آسان اور سادہ کریں اور اپنی آبادی کو بھی کام پر لگائیں تاکہ ملک چل سکے۔ آپ دائرے میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ سفیر کی باتوں میں دم تھا، ہم نے واقعی اپنی مت مار لی ہے۔ میرے پاس چند دن قبل ایک نوجوان آیا، اسے اٹلی کی ایک یونیورسٹی نے مکمل وظیفہ دیا تھا، اس کی فیس، رہائش اور کھانا پینا تک فری تھا۔ کلاسز شروع ہو گئیں لیکن اس کے ویزے کی باری نہیں آئی۔ میں نے اس کے لیے اپنے فارن آفس سے رابطہ کیا، پتہ چلا یہ اکیلا نہیں ہے۔ اٹلی کے سفارت خانے میں 1200 طالب علموں کی فائلیں اٹکی ہوئی ہیں، ان میں سے 400 کو اٹلی کی سرکاری یونیورسٹیوں نے فل اسکالرشپ دے رکھا ہے، باقی نے فیسیں جمع کرا رکھی ہیں اور یہ رقم کئی ملین یوروز بنتی ہے۔ میں نے رابطہ افسر سے پوچھا، آپ ایمبیسی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب تھا، ایمبیسی پر بہت ورک لوڈ ہے، عملہ کم اور درخواستیں زیادہ ہیں۔ دوسرا، ہمارے طالب علموں نے جعلی کاغذات سے ایمبیسی کا اعتماد کھو دیا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے آن لائن انٹرویوز میں کسی دوسرے کو بٹھا کر داخلہ لے لیتے ہیں اور جب سفارت خانے میں انٹرویو ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جس شعبے میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی الف بے بھی نہیں جانتے، اور اس ایک آدھ واقعے کی وجہ سے باقی طالب علموں کی فائلیں بھی رک جاتی ہیں۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے ہم ابھی تک بیرون ملک تعلیم کے لیے بھی کوئی سسٹم نہیں بنا سکے۔ ہمیں چاہیے ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک یونٹ بنائیں، اس میں اہل اور ایماندار لوگ تعینات کریں اور پھر ایک ایسا سسٹم بنائیں جسے کوئی بریک نہ کر سکے۔ اس سے ملک کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا، طالب علموں کے سال اور سرمایہ بھی بچ جائے گا اور سفارت خانوں پر بھی غیر ضروری بوجھ نہیں پڑے گا۔ دوسرا، ہم نے باہر سے پاکستان آنے والوں کے لیے بھی ویزا بہت مشکل کر دیا ہے۔ مجھے کینیڈا سے ایک کینیڈین نے بتایا وہ میاں بیوی پاکستان وزٹ کرنا چاہتے تھے، ہماری ایمبیسی نے ان سے نکاح نامہ مانگ لیا، وہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھے، وہ سرٹیفکیٹ کہاں سے لاتے؟ لہٰذا یہ مسئلہ الجھا رہا۔ ہم ملک کو پوری دنیا کے لیے اوپن کیوں نہیں کر دیتے؟ آج اگر آپ کے پاس امریکہ، برطانیہ یا یورپ کا ویزا ہو تو آدھی دنیا آپ کو آن لائن یا آن ارائیول ویزا دے دیتی ہے، جبکہ یہاں یورپ، برطانیہ، امریکہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے شہری بھی نہیں آ سکتے۔ ہم نے ماضی میں آن لائن ویزے کی سروسز شروع کی تھیں مگر ہمارا سسٹم ہی ڈاؤن رہتا ہے، اور دوسرا، اگر وہ شخص بدقسمتی سے بھارت میں پیدا ہو گیا تو پھر وہ آن لائن ویزا حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کو ہمارے آن ارائیول سسٹم پر بھی یقین نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم اگر چلے گئے اور ہمیں ایئرپورٹ پر ویزا نہ ملا تو ہم کہاں جائیں گے، اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں۔ میں نے عمران خان کے دور میں تجویز دی تھی آپ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہندوؤں، سکھوں اور بدھوں کے لیے ایک اسکیم لانچ کر دیں۔ یہ لوگ ویزے کے بغیر آئیں، ایئرپورٹ سے $1000 تبدیل کرائیں اور آپ سلپ دیکھ کر انہیں ویزا دے دیں۔ اس سے سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے فارن ریزرو بھی بڑھ جائیں گے۔ ہم اسی طرح افغانوں کے لیے بھی ایک اسکیم لانچ کر سکتے ہیں، آپ ان سے $2 لاکھ تک سرمایہ کاری کرائیں اور انہیں شہریت دے دیں۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کنفیوژن میں کیوں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ کنفیوژن ملک کو مزید نگل جائے گی۔